فذكر بالقرآن من يخاف وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ من کتاب ربک، اور تلاوت کر جو وحی کیا گیا ہے اے نبی تیری طرف تیرے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس جائے پناہ نہیں پاؤ گے۔ اب یہ نوٹ کیجئے گا، وہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ یہ صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی حیات طیبہ کے مکی دور کے آخری 4 سالوں میں نازل ہوئی ہیں، اور حالات دن بدن سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ابو طالب مر گیا تو ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، اس نے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ تو جب بھی مشکل ہو تو راستہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا کلام اسے پڑھ کر سناؤ۔ ہمارے جو ڈاکٹر بھائی دوست 60s اور 70s میں FRCS کرنے کے لیے، MRCP کرنے کے لیے گئے برطانیہ، ہر 6 مہینے کے بعد امتحان ہوتا تھا، اور کسی ریموٹ ایریا میں وہ کام کر رہے ہوتے تھے، رزلٹ آتا تھا تو وہ فیل ہوتے تھے۔ اب وہ دیندار تھے، لہذا پب میں نہیں گئے شراب پینے کے لیے، اور اس ریموٹ اسٹیشن پر کوئی اور مسلمان بھی نہیں تھا کہ جس کے پاس جا کر وہ وقت گزاریں۔ تو وہ ینگ ڈاکٹر کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے کمرے میں آ کر، اپنے اپارٹمنٹ میں آ کر اپنا ڈراز کھولتا تھا، سوٹ کیس کھولتا تھا، اور اس میں سے اپنے بچوں کی تصویریں، اپنے والدین اور بیوی کے خطوط نکال کر پڑھتا تھا، اور ایک سینس آف بلونگنگ حاصل کرتا تھا کہ میں اکیلا نہیں، اے میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، یہ میرے والدین ہیں کہ جو میرے منتظر ہیں، یہ میری بیوی ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے۔ تو خط پڑھ کر ایک سینس آف بلونگنگ جو ہے، جس کا خط آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ موویز اور ڈراموں میں خط جب بھی ریسیو ہوتا ہے تو تصویر دکھاتے ہیں خط پڑھنے والے کی، لیکن خط لکھنے والے کی زبان سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تو خط کا پڑھنا جو ہے گویا ہم کلامی ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا خط ہے ہمارے نام۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچمنٹ کا ہمیں سینس دیتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں مجبور نہیں ہوں۔ وہ جو بڑی خوبصورت نظم ہے مولانا محمد علی جوہر کی، کہ جب ان کی بیٹی بیمار ہوئی اور وہ جیل میں تھے، جیل میں خبر ملی تو انہوں نے خط لکھا اس کو کہ میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، اس کی رحمت سے جو مایوس ہو وہ کافر ہے، ہم توکل سے کسی وقت بھی معذور نہیں، تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو ہم کو بھی منظور نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچمنٹ، سینس آف بلونگنگ، آئی بلونگ ٹو ہم، میں اکیلا نہیں ہوں۔ جب بھی مشکل وقت آئے تو سلوشن کیا ہے؟ نماز میں کھڑے ہو جاؤ ہاتھ باندھ کر، اور قرآن مجید کی طویل تلاوت کرو۔ جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن آپ کا دل بڑا مضبوط ہو جائے گا، آپ کے دل سے خوف نکل جائے گا، آپ کے دل سے وہ جو مایوسی ہے وہ چلی جائے گی۔ اور کیا چاہیے؟ جو اگلا سلسلہ آ رہا ہے ان صورتوں کا، ان میں سورۃ عنکبوت ہے، یعنی سورۃ عنکبوت میں ہجرت حبشہ کی اجازت دی گئی ہے کہ جب صحابہ کرام پر رضوان اللہ علیہم اجمعین زندگی تنگ کر دی گئی تو ان کو اجازت دے دی گئی کہ ان ارضی واسعہ ایایا فاعبدون، میری زمین وسیع ہے لیکن تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حیات تنگ کر دی گئی ہے،
اور آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں ہجرت کی اجازت دی گئی. تو مشکل حالات میں وہاں بھی کیا آیا؟ 21ویں پارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کرو اس میں سے جو آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کیا گیا ہے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. اور یہاں کیا ہے؟ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، تلاوت کر اس کی جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کتاب ربک، تیرے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے فیصلوں کو، اس کے حکموں کو بدلنے کا مجاز نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم اس کے سوا کہیں اور پناہ گاہ بھی نہیں پاؤ گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، وہی مضمون کہ آپ سمجھتے ہیں، اور میں نے تو کہا تھا نا کہ آپ بجا طور پر سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور جب تک ٹرائبز میرا ساتھ نہیں دیں گے اپنے سرداروں کی قیادت میں تو میں کچھ اچیو نہیں کر سکتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداروں کو گھاس ڈالنے کی اللہ تعالیٰ نے ہرگز اجازت نہیں دی. مکے میں ایک کردار تھا ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کا والد تھا. یہ قرآن مجید میں غالباً 3 مرتبہ اس کا ذکر آیا. اس کو حرام زادہ تک کہا ہے قرآن مجید میں، لیکن سلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پھر بھی وہ قرآن مجید پر ایمان لائے، جس قرآن میں ان کے باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کو حرامی کہا جا رہا ہے، اس کی ناک نمایاں تھی تو اس کو سونڈ کہا جا رہا ہے. اور ایسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تیری ایسی تیسی. آپ پڑھیں نا آخری جو 2-3 سپارے ہیں ان میں خاص طور پر تیری ایسی تیسی، بالکل اسی طرح محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کو للکار رہا ہے کہ تیری جرأت کیسے ہوئی میرے نبی کو یہ کہنے کی. تو یہ کیا تھا؟ یہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا اور اس کی ساری جائیداد کا مالک تھا. اس کے آگے 10 بیٹے تھے، اور جب تک بندوق نہیں آئی تھی انسان کی اصل طاقت جو تھی وہ مین پاور تھی. تو بڑا خوش نصیب شمار ہوتا تھا یہ. اچھا، ایک خاص بات ہوتی ہے کہ پنجابی دا محاورہ ہے کہ جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. یہ ہمارے بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہیں نا، جاگیردار اور سرمایہ دار، ان میں جو بڑے حاجی صاحب ہوتے ہیں نا، وہ کاروبار سے تو فارغ ہوتے ہیں تقریباً، لیکن ان کا بڑا مطالعہ ہوتا ہے. آپ یعنی اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے جائیں گے کبھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے کہ آپ کو عربی بھی آتی ہے اور آپ قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے اور یہ بھی پڑھا ہوا ہے اور وہ بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن ان سے مل کر ملاقات ہوگی کہ میرا علم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح کا وہ شخص تھا. اچھا، اب لٹریری مائنڈڈ تھا، پڑھتا پڑھاتا تھا، لٹریری مائنڈڈ تھا، اور لٹریچر کو اپریشیٹ کر سکتا تھا. ہر آدمی اپریشیٹ نہیں کر سکتا. قرآن مجید کو دل سے مانتا تھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو مانتا نہیں تھا. بہانے سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے، اور پھر ملاقات فرما کر بغیر فیس کے مشورے دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو جائے، لیکن اصل میں آپ کی جو ریجیڈیٹی ہے یہ کچھ کرنے نہیں دیتی. یہ ریجیڈیٹی سمجھنے کی ریجیڈیٹی کیا ہے؟ ہم تو مغرب کی نماز میں لاؤڈ اسپیکر کے اوپر بڑی ٹھاٹ سے تبت یدا ابی لہب پڑھ لیتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ جب ابو لہب مکے کی گلیوں میں زندہ پھر رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں تبت یدا ابی لہب وتب پڑھتے ہوں گے تو کیا زلزلہ آتا ہوگا مکے میں؟ ایسی صورت میں قریش کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ نو وے. تو یہ مشورے دیتا تھا. اب بڑے سخت الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. قناعت کیے رکھ
لگائے رکھ اپنے آپ کو قناعت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور دیکھنا اپنی نگاہیں کہیں ان سے پھیر نہ بیٹھنا، ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم بھی دنیاوی زیب و زینت سے متاثر ہو گئے ہو؟ ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور مت ڈکٹیشن لے بیٹھنا، مت کہنا مان بیٹھنا اس شخص کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے، واتبع ہواہ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، وقل الحق من ربکم۔ سورہ بنی اسرائیل میں کل ہم نے جو پڑھا تھا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا کیا گیا کہ یہ کر دو، یہ کر کے دکھا دو، وہ کر کے دکھا دو۔ ایک دفعہ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کیا گیا، یعنی سارے قریش اکٹھے ہوئے ایک جگہ پر، اور کہا بھائی آؤ تم بھی اپنی پوزیشن واضح کرو۔ تو اس سارے تقاضے کیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب میں کہا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے میں وہی پیش کرتا ہوں، میں اپنے پاس سے کوئی معجزہ تمہیں نہیں دکھا سکتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ولید تم انٹلیکچوئل آدمی ہو، بڑے سیانے بیانے ہو، تم یہ بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس نے بڑی ایکٹنگ کی، کیوں کر کے دیکھا آسمان کی طرف، تیوری ٹھائی جیسے بڑا غور و فکر کر رہا ہے، اور آخر میں کیا کہا کہ یہ وہی نہیں ہے، یہ انسان کا کلام۔ یہ باقاعدہ ہم سورت مدثر میں جا کے پڑھیں گے کہ یعنی وہ جو اس پر جو لان تان ہوتی ہے کہ وہ ساری کے ساری وہ اس موقع کی ہے، یہ کہ لیکن جو تقاضے کیے گئے تھے وہ ہم کل پڑھ کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل۔ تو وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کر دے، انکار کر دے، دفع ہو جائے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ان ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے، احاطہ بہم سرادقها، کہ اس کی کناتیں، آگ کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر یہ پانی مانگے گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، تو انہیں ایسا پانی پلایا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون کے رکھ دے گا۔ بئس الشراب، کیا ہی برا مشروب ہوگا، وساءت مرتفقا، اور وہ بہت بری آرام گاہ ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقیناً ہم ضائع نہیں کریں گے اس شخص کا عمل جس کا عمل معیاری ہوگا، ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان میں وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ویلبسون ثیابا خضرا، اور وہ سبز رنگ کا لباس پہنیں گے ریشم کا، من سندس، باریک ریشم کا بنا ہوا، واستبرق، اور اطلس و دیبا سے، متکئین فیہا علی الارائک، اور اس میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نعم الثواب، وہ کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا، وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی عمدہ آرام گاہ ہوگی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ، اب اسی دنیا اور آخرت کا کمپیریزن، مومن اور کافر کا کمپیریزن، حقیقی مومن حقیقی کافر، اس کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ یہ مثال جو ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، میرا امپریشن یہ ہے کہ اشفاق احمد صاحب نے جو تلقین شاہ کا سیریل چلایا تھا ریڈیو پر، اس میں اسی جو واقعے سے ماخوذ تھا کہ وہ امیر آدمی بنتے تھے، خود تلقین شاہ کا کردار وہ خود ادا کرتے تھے، اور وہ 2 نمبر امیر آدمی تھا، اچھی ریپیوٹ کا مالک تھا لیکن اندر سے 2 نمبری کرتا تھا، اور اللہ کا یقین اس کو نہیں تھا، لیکن اس کا ملازم ہدایت اللہ غریب آدمی تھا لیکن اللہ پر یقین کامل رکھتا تھا، نیک آدمی تھا۔ پھر انہی کی پیروی میں اللہ و ننا سیریل جو ہے وہ ٹی وی پر آیا تھا۔ اب اس کہانی کو پڑھیے،
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے سامنے مثال پیش کرو دو اشخاص کی کہ جن میں سے ایک کو ہم نے کھجوروں اور کھجوروں کے دو باغ عطا کیے تھے اور اس کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ تھی، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اس میں بیچوں بیچ کھیتی بھی تھی، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، دونوں باغ اپنا پھل لاتے تھے اور ان کی پیداوار میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور اس کے بیچوں بیچ ہم نے نہر بھی چلائی تھی، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کا پھل آیا، اس امیر آدمی کو پھل ملا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو وہ اپنے دوست سے کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ اس کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا، یعنی اچھے جیسچر کا مالک امیر آدمی تھا تو غریب آدمی سے بھی اچھی طرح پیش آتا تھا، گپ شپ لگاتا تھا، وہ یحاورہ، جب اس سے باتیں کر رہا تھا کیا کہتا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ ایفلوئنٹ ہوں مال کے لحاظ سے اور تم سے زیادہ طاقتور ہوں مین پاور کے لحاظ سے، ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا، قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، تو کہنے لگا میرا نہیں گمان کہ میرا یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، وما اظن الساعة قائمة، اور میرا نہیں خیال کہ قیامت شامت آئے گی، ولئن رددت الى ربی، اور اگر بالفرض والمحال میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا، لاجدن خیرا منها منقلبا، تو میں اس سے بہتر ہی پاؤں گا، تم یہاں بھی جوتیاں چڑخارتے پھر رہے ہو، وہاں بھی جوتیاں چڑخار ہوگی، آفٹر آل میرے اندر کوئی گٹس ہے نا کہ اللہ نے مجھے یہاں پر نوازا ہوا ہے تو وہ مجھے وہاں بھی نوازے گا۔ قال له صاحبہ، تو اس سے اس کا غریب دوست کہنے لگا، وہو یحاورہ، جب اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، اے میرے دوست یہ تم نے کیا ظلم کر دیا، کیا تم نے انکار کر دیا اس ہستی کا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، اور پھر تمہیں ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا، تو مان یا نہ مان، لیکنہ اللہ ربی، لیکن میرا رب تو وہی ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤں گا، ولولا اذ دخلت جنتک، اب وہ غریب دوست اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، جن لوگوں نے اگر وہ تلقین شاہ ذہن میں ہے تو اسی طرح بڑے پیار سے، میرے آقا یہ کیا آپ نے ظلم کر دیا، یہ کیسے آپ نے کہہ دیا، تو ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، میرے دوست تم نے یہ کیا ظلم کیا، کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم نے واقعی مجھے پایا تھا مال اور بیٹوں میں قلیل تر، lesser than you، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو کیا جب میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا کر دے، ویرسل علیہا، اور تیرے باغ پر بھیج دے، حسبانا من السماء، آسمان سے کوئی آفت، فتصبح صعیدا زلقا، جس کے نتیجے میں وہ بالکل چٹیل میدان بن کر رہ جائے، او یصبح ماؤہا غورا، یا اس کا پانی ہی نیچے اتر جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تم اس کو حاصل بھی نہ کر سکو، وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ، اور احاطہ کر لیا گیا اس کے باغ کا، اس کے پھل کا، یعنی اس کا پھل مارا گیا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّیْهِ، اور وہ اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا، علامہ انفق فیہا، اپنی انویسٹمنٹ پر جو اس نے اس پر کی تھی، ٹپیکل سرمایہ دارانہ سوچ ہے کہ نقصان ہو جائے تو میاں صاحب جو ہیں وہ فون کر کے یہ نہیں پوچھیں گے کہ بندے سارے بچ گئے، وہ یہی پوچھیں گے کہ نقصان کتنا ہو گیا، تو اپنی انویسٹمنٹ پر وہ کفے اسبوس ملنے لگا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، انگور کی بیلیں ہوتی ہیں نا، وہ درخت نہیں ہوتا، تو جب وہ تیز ہوا آئی تو وہ جو بنائی ہوئی تھی ساری چھتریاں وہ ساری گر گئیں، تو بیلیں بھی گر گئیں، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا،
تو وہ کہنے لگا کہ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. اب دیکھیے یہاں نہ اس نے کسی لات کو پکارا، نہ عزا کو پکارا، نہ منات کو پکارا. تو کس کو اس نے شریک بنایا تھا؟ مال و اسباب دنیاوی کو اللہ کا شریک بنایا تھا. لم یلد ولم یولد، وہ اللہ کی ذات ہے. نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، صرف اللہ کی ذات ہے. سورہ رحمان میں ہم کہتے ہیں کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. لیکن اگر ہم اپنے مال و اسباب کو بھی یہی سمجھیں کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا. یہ بڑا سیکیور باغ تھا اس کا، انگور کی بیلیں اور اس کے گرد باڑ تھی کھجور کے درختوں کی، تاکہ تیز ہوا جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کر سکے. ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ ایک بلڈنگ بنائے، پلازا بنائے، اور اس کے لیے سارے ٹیسٹ کروا لے، ارتھ ٹیسٹ بھی کروائے اور ارتھ کویک ٹیسٹ بھی کروائے، اور بہترین اسٹرکچر انجینئر کو ہائر کرے، اور پھر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ اس کو کچھ نہیں ہو سکتا. فنچلے ماؤتھ لنڈن میں تقریباً 1 سال تک امامت کی میں نے وہاں پر. تو 9/11 کی صبح فجر کی نماز میں نے یہی رکوع تلاوت کیا، اور میں نماز کے بعد ظہری نمازوں میں کئی دفعہ جو آیات تلاوت کی ہوں 2-3 منٹ میں انہی پر کوئی تھوڑی سی گفتگو کر کے تذکیری گفتگو کیا کرتا تھا. تو میں نے یہی بات جو ہے وہ کہی کہ اگر کوئی شخص پلازا بنائے اور اس میں کرے اور یہ سمجھے کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہوگا تو اس کی غلط فہمی ہے. اسی دن وہ تباہ ہو گیا. تو عصر کی نماز پر مجھے ایک صاحب عربی کہنے لگے، شیخ یو سیڈ ان دی مارننگ، جیسے میں نے اس کو گرایا ہو. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا. وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ ہی وہ اللہ سے بدلہ لے سکا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس وقت معلوم ہو گیا کہ کارسازی کا سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، جو برحق ہے. ہوا خیر ثوابا، وہی بہتر دینے والا ہے ثواب، و خیر عقبا، اور وہی بہتر کرنے والا ہے انجام کو. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب ڈائریکٹ دنیاوی زندگی پر ایک رکوع آ رہا ہے اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اور آخرت کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ذرا مثال بیان کرو دنیاوی زندگی کی. ایسے ہے کہ ماء انزلنا ہو، جیسے کوئی پانی ہم نے آسمان سے اتارا ہو، فاختلط به نبات الارض، کہ خوب گھنی ہو گئی اس کی وجہ سے زمین کی روئیدگی. فاصبح حشیما، اور پھر وہ بھس بن گئی. تذروہ الریاح، کہ جس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی پہلے رکوع میں دنیا کی ہر چیز کو زینت کہا تھا. انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ. اب اس کا بھی خلاصہ 2 میں نکال دیا، مال اور بیٹے. المال والبنون، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مال بھی اصل میں انسان کماتا ہے بیٹوں کے لیے، گھر بھی بناتا ہے بیٹوں کے لیے، بینک بیلنس بھی رکھتا ہے بیٹوں کی، پہلے کاروبار بنا کر دینے کے لیے، اب ان کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے تاکہ وہ جتی نہ مارن مگو. تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. البتہ باقی رہنے والیاں بہتر ہیں، نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے پاس نتیجے کے لحاظ سے، اور بہتر ہیں امید باندھنے کے لحاظ سے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو دیکھو گے کھلا میدان. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی کو بھی وہاں سے بھاگنے نہیں دیں گے، چھوڑیں گے نہیں کسی کو بھی. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے حضور سب کے سب قطار اندر قطار. لقد جئتمونا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ہمارے پاس آ گئے ہو. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے ایک مرتبہ پیدا کیا تھا. یہ عہد الس کی طرف اشارہ ہے جو ہم سورہ اعراف میں پڑھ کے آئے.
بل زعمتم اللہ نجعل لکم موعدا، لیکن تمہیں غلط فہمی تھی کہ ہم تمہارے لیے کوئی پیشی کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامے لا کر رکھ دیے جائیں گے۔ فطر المجرمین مشفقین مما فیہ، تو اے نبی تم دیکھو گے کہ مجرم ڈر رہے ہوں گے اس کے کنٹینٹ سے، مما فیہ جو اس میں ہوگا، ویقولون، اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ جس نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی، بلکہ سب کچھ اس میں درج کر دیا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ دنیا میں ہم میں سے کوئی پکڑا جائے کسی جرم میں، جب ایف آئی آر کی کاپی نکلواتا ہے تو اس میں 4 دفعے لگی ہوتی ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہی جرم لکھا ہوا ہوگا جو کیا ہوگا۔ ولا یظلم ربک احدا، اور کوئی نیک عمل وہ درج ہونے سے رہ گیا ہو، یہ بھی تو زیادتی ہے نا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ تو جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو اے لوگو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ بیس للظالمین بدلا، تو بہت ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، نہیں بلایا تھا ہم نے انہیں پیدا کرتے وقت آسمانوں اور زمین کو، انہیں گواہ نہیں بنایا تھا۔ ولا خلق انفسہم، نہ خود ان کو بناتے ہوئے۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں ایسا کہ بناؤں ان گمراہوں کو اپنا مددگار۔ ویوم یقول نادو، اور جس دن ہم کہیں گے پکارو شرکائی الذین زعمتم، میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں غلط فہمی تھی، فدعوہم، تو وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ انہیں رسپونڈ نہیں کریں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا ایک گڑھا بنا دیں گے۔ والمجرمون النار، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے، فظنوا، تو سمجھ جائیں گے، گمان کر لیں گے، انہم مواقعوہا، کہ وہ اس میں جا پڑنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہ پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی راستہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور یقیناً ہر طرح سے ہم نے بیان کیا اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر قسم کا مضمون، ہر قسم کی مثال کو، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن آدمی، انسان اکثر معاملوں میں بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ساری مثالیں سمجھا کر بیان کر دی ہیں، لیکن جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور نہیں منع کیا لوگوں کو أن يُؤْمِنُوا، ایمان لانے سے، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے بخشش مانگنے سے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر اس نے کہ ان کے پاس بھی پہلوں کی سی سنت دہرائی جائے، او یاتیہم العذاب قبلا، یا وہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں بھیجے ہم نے پیغمبر مگر خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے۔ ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور کافر جھوٹی باتیں بنا بنا کر جھگڑتے رہیں گے، لیدھضوا بالحق، تاکہ وہ نیچے دکھائیں ان باتوں سے حق کو۔ واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور بنا لیا انہوں نے میری آیات اور میری وارننگز کو مذاق۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی، فاعرض عنہا، لیکن اس نے منہ پھیر لیا، ونسی ما قدمت یداہ، اور اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، یقیناً ہم نے چڑھا دیے ان کے دلوں پر غلاف کہ ان یفقہوہ، کہ وہ بات کو سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کان بھی بوجھل ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو کبھی
وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بخشنے والا بہت بڑا بہت مہربان ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ مواخذہ کرے، پکڑے ان کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو جلد ان پر عذاب لے آئے. بَلْ لَهُم مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے کہ نہیں پائیں گے وہ اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ رہی بستیاں لما ظلموا، جن کو ہم نے ہلاک کیا. لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا. وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور طے کر رکھا تھا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر.